تو پہلا حق کیا ہے ایمان والوں کا کہ نیک لوگوں کی مدد کرنی ہے. دوسرا حق آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا گناہ گار ہو اس کے لیے تم نے دعا کرنی ہے. اور یہ شرح صدور کی حدیث ہے. حسن بن مالک راوی ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت امت المرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے، یہ گناہوں کا بوجھ لے کر قبروں میں جائیں گے لیکن ایمان والوں کے استغفار سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک فرما دے گا. دوسرا حق ایمان والا کیا ہے اس کے لیے گناہ گار کے لیے دعا کرنا. اور تیسرا حق ہے کہ اگر کوئی گناہ گار توبہ کر لے تو اس سے محبت کرنا، اس سے محبت کرنا. اور چوتھا حق کہ جو دین سے بیزار ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا. یہ چار حق ہیں ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے کے اوپر. اور آئیے ذرا تنبیہ الغافلین کا صفحہ 598 ہے. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتہ کون ابو ایوب انصاری ہیں؟ جب سرکار مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے ہیں نا تو ہر صحابی کی حاج تھی انصاری کی. آگے جب کس کا گھر آتا تو اونٹنی کی مہار پکڑتے کہ یہ بیٹھے. عرب میں اصول تھا جس کے گھر کے آگے کسی مہمان کی اونٹنی بیٹھ جاتی تھی وہ گھر والا اس کا میزبان بن جاتا تھا. تو نبی نے فرمایا کہ صحابہ میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، اس سے پتا میں نے کس کا مہمان بننا ہے. یہ لمحہ فکریہ جو میں آپ کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے یہ حدیث کہ جس سوال کی سوالی کے علم غیب کا یہ عالم ہے اور سوال کے علم غیب کا کیا حال ہوگا. مزیدار کی بات ہے نجدیوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے روح البیان کی. سرکار میں ہے کہ صحابہ میری سوالی کی مہار کو چھوڑ دو، اس کی لام چھوڑ دو، اس کو پتا ہے میں نے کس کا مہمان بنا. تب سواری ابو ایوب انصاری کے دروازے کے بیٹھ گئی. اور یہ بڑے غریب تھے، ان کے آگے بیٹھ کے دروازے کے آپ بڑے خوش ہوئے سامان اٹھایا تو آپ کا 2 منزلہ مکان تھا کچا. ادھر بیٹھنے کی وجہ کیا ہے یہ کوئی نجدی نہیں بتائے گا. طبع میری اصل ایک یمن کا بادشاہ تھا 1000 سال پہلے. اس نے یہ مکان جو ہے جب وہ آیا تھا نا مکہ سے واپس مدینہ سے گزرنے لگا تو اس کے ساتھ چونکہ اس وقت یہود کے علماء بہت زیادہ تو اس کے ساتھ حکیم بھی تھے، فوج بھی تھی. ان علماء نے تو رات میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ جگہ جو ہے اللہ کے محبوب کریم ہجرت کر کے آئیں گے. تو وہ 1 سال اس نے قیام بھی کیا طبع میری یمن کے بعد سے. اس نے کہا کہ پھر خط ایک لکھا اور کچھ جو علماء 400 ان کو لونڈیوں کو زاد کر کے نکاح کیا، ان کو آباد کیا. میں کہ جب سرکار تشریف لے آئیں اگر میں زندہ ہوا تو مجھے بلا لینا. تو اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرا ہاتھ ان کی بارگاہ میں یہ نسل در نسل پہنچانا کہ طبع میری اسد آپ کا تابع ہو گیا ہے، آپ کا ہو گیا ہے، اس کے اوپر نظر کرو فرمانا. اور یہ جو اس نے مکان بنایا تھا نا 2 منزلہ فرمایا یہ اللہ کے محبوب کو مکان دینا. ایسے نہیں سواری بیٹھی، یہ وجہ تھی اس بیٹھنے کی کہ دیکھو نیکھو سیو کم محبوب دے ڈاچی تے بہ گئی دوے ابو ایوب دے بہ گئی نال چاہی او ہادیا پاک جمال کرائی او ہادیا پاک جمال کرائی. اور سرکار نے نیچے والے منظر پہ قیام کیا. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں حضور فدا کا بھی امی رسول اللہ مجھ سے میرے اجازت نہیں دیتا کہ میں اوپر ہوں آپ نیچے رہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ اس لیے اگر میں اوپر والے منزل پہ چلا گیا تو دنیا مجھے ملنے کے لیے آتی ہے بڑی تعداد میں، ان کو پریشانی ہوگی سیڑھے چڑھنا اترنا.
تو ہم تو رحمت للعالمین بن کر آیا نا. 7 مہینے سرکار نیچے والی منزل میں رہے. ابو ایوب انصاری اوپر تھے. سردیوں کا موسم ایک دفعہ سے ہوا, ان سے پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا تو کھجور کے پتوں کا چھت تھا. کہا کہ اگر پانی نیچے گرا نا تو سرکار کے راہ میں خلل آئے گا. دونوں میاں بیوی نے اپنا جو لحاف ہے نا وہ پانی کے اوپر پھینک دیا اور ٹھٹے کر ایسے بیٹھ کے ساری رات گزار دی. پھر اس کیا حضور آپ اوپر تشریف رکھیں. پھر جب زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو پھر 1 مہینہ سرکار اوپر رہے ہیں, ابھی وہ انسان نیچے رہے ہیں. اس کے بعد جبریل امین وہی لے کر آ گیا, حضور مثنوی شریف کی تعمیر بھی کرو, وہاں اپنے ازواج کے لیے حجرے کی تعمیر بھی کرو. یہ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ روایت فرماتے ہیں تعمیر غافل 598 کے اوپر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں. پہلی حدیث میں کتنے تھے؟ 4. اس میں کتنے ہیں؟ 6 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرو. دوسرا حق جب وہ بیمار ہو تو بیمار پرسی کرو. تیسرا حق میں جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرو. لیکن آج تو نماز جنازہ بھی آج تو بھائی فیشن بن گیا ہے. اللہ کی رضا کے لیے بہت کم جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے وہاں استغفر اللہ. جو بندہ یہ فرض ہے نا, جنازہ تو فرض کفایہ نا, ایک بندہ بھی نماز جنازہ پڑھ لے ساری امت بری ذمہ ہے. اگر بغیر نماز جنازہ کسی مسلمان کو دفن کیا گیا تو ساری امت گناہ گار ہے, کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے. یہ نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے. جو بندہ فرض عین نہیں ادا کرتا اس کا فرض کفایہ قبول ہے. میں نے بے شمار جنازے پڑھائے. میں نے اکثر جب دیکھا ظہر کے بعد جنازہ وہاں ٹولیاں کھڑی ہیں, دعوت دیا, نماز نہیں پڑھی, فرض عین نہیں پڑھی, جنازے میں چلے گئے. اور وہ بندے جو مسجد میں کبھی آتے نہیں, کبھی جمعے کو یا عید کو, وہ جنازے میں آگے آگے ہوتے ہیں, سب سے آگے آگو بنے ہوتے ہیں. یعنی ان کو دکھانا مقصود ہوتا ہے گھر والوں کو کہ ہم آئے ہیں, کل ہمارے ابا اور جال کے بننے کے بعد تم بھی آنا. یعنی وہ ایک دنیاوی لحاظ سے آتے ہیں, ایک کمپنی کی مشہوری کے لیے آتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے نہیں آتے. اگر اللہ کی رضا کے لیے آئے تو پھر شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نماز فرض عین ہے, اس کی سب سے اگلی صف میں ثواب سب سے زیادہ ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ, اس کی سب سے آخر والی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اللہ کے رضا کے لیے پھر سب سے پیچھے کھڑے ہو جائیں, لیکن وہاں وہ علماء کو پیچھے دکھے دیں گے, آگے آگے جائیں گے. تیسرا حق ہے کہ جب ایمان والا وصال کر دے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرو. اور نماز جنازہ کا فلسفہ بڑا کمال کا ہے. اگر تو نماز جنازہ پڑھانے والا نیک ہے, بعمل ہے, تو اس کے صدقے سے اس میت کی اور سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں. اگر میت نیک ہے تو اس کے صدقے سے نماز جنازہ پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. میری بات نہیں ہے, شرف الصدور اٹھا کے دیکھیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. یہ وہ جلیل القدر محدث ہیں جن کو تمام مقاصد فکر والے اہل تشیع ہوں, دیوبند والے, جس تمام کے تمام جلیل القدر محدث مانتے ہیں. اور ان کی شرح کتاب ہے شرح الصدور. انہوں نے قرآن مقدس کی تفسیر جلال عین بھی لکھی ہے جو ساری کی ساری عربی میں ہے, اور جتنے قرآن مقدس کے روح ہیں اتنی تفسیر جلال عین کے روح بھی ہیں. کمال. اور ان کو 75 دفعہ حالت بیداری میں سرکار کا دیدار بھی ہوا. یہ وہ محدث ہیں. نام تو ان کا عبد الرحمان تھا لیکن بڑے جلال والے تھے. سرکار کے نماز کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے. اس کو جلال الدین کہا جاتا تھا. سیوطی اس لیے کہ سیوط میں پیدا ہوئے. حضرت علامہ عبد الرحمان عالم روح جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شورا فاختہ شرح الصدور جس کو اپنے درس میں پڑھاتے ہیں اس میں روایت نقل کرتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک اللہ کی ولیہ رہتی تھی, اس کا وصال ہو گیا تو بڑی تعداد میں لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے گئے. ایک کفن چور بھی چلا گیا. وہ ثواب کی نیت سے نہیں گیا, اس لیے گیا میں دیکھ لوں کہ قبر کہاں پہ ہے.
تو کفن قیمتی ہے کہ نہیں؟ رات کو آدھی رات کو میں نے جانا، ایسا نہ ہو کہ فائدہ ہی کوئی نہ ہو. وہ ثواب کی نیت سے نہیں گیا، وہ قبر کی جگہ معلوم کرنے میں کفن کو دیکھنے گیا کہ کفن قیمتی ہے کہ نہیں. اس نے بھی نماز جنازہ پڑھی، واپس آ گئی ساری دنیا. آدھی رات ہوئی تو وہ کفن چور گیا اس قبر پہ. تو عام محدثین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں، قبر کو پھاڑا، جب کفن کو پکڑا تو اللہ کی ولیہ کہتی ہے سبحان اللہ. وہ الفاظ جو اس بات کی ہیں، سبحان اللہ راجل مغفور یا ہوا کفنا مغفور. یا اللہ تو سبحان ہے، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتار ہے. جب یہ بات سنی وہ کفن چور کہتا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے زمین نے مجھے جھنجھوڑ دیا کہ یہ تو اللہ کی ولیہ ہے، اس کی جنتی ہونے میں تو شک نہیں، لیکن تو نے تو ساری عمر کوئی نیک کام ہی نہیں کیا. تو وہ فرما رہی ہے سبحان اللہ راجل مغفور یا ہوا کفنا مغفور، کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتار رہا ہے. وہ کہتا کہ ابھی یہ بات میرے دل میں یا زبان پہ نہیں آئی تو اللہ کی ولیہ پھر بول اٹھی. مطلب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ان اللہ غفر لی بلی جمیع من صلی علیہ، میں کہ ان اللہ غفر لی، ان اللہ قد غفر لی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. بلی جمیع من صلی علیہ، جس نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے میرے صدقے سے اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. وانت قد صلیت علیہ، تو نے میری نماز جنازہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے تجھے بخش دیا. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جس آقا کی خادمہ کی یہ شان ہے، اس آقا کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے حق ہو جائیں جلو جانے والے، پڑے حق ہو جائیں جلو جانے والے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے یہ ہے منکر جب کھانے گوانے والے. کروڑ ہر رحمت والا قبر کے مبارک فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں کے ساتھ یہ کتے ملتے ہیں. عجب ہیں منکر، عجب کھانے گھرانے کہتے ہیں جیسے گوت ہیں کتے کھاتے ایک دوسرے کو. میں کہ سرکار کا فرمانا اللہ ہوتی بھائی نہ مانا قاسم، دینے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والا میں. تیرا کھائیں تیرے غلام سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گھرانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ سرکار کی خاتمہ کی شان ہے. سنو ذرا بخاری شریف کی حدیث 59 پیج ہے. سرکار فرماتے ہیں، اور یہ مزدار کی بات ہے، سرکار نے حدیث ارشاد فرمانے سے پہلے اللہ کی قسم کھائی ہے. پتا تھا نا ایسے ظالم نجدی آئیں گے بدبخت جو میرے